الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد. حضرات اساتذہ کرام، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، میرے لیے یہ سعادت کا اور خوشی کا اور عزت افزائی کا موقع ہے کہ مجھے حج کے متعلق تاثرات اور مشاہدات بیان کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، اور میرے حج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میرے تاثرات سنے جانے کے قابل ہوں. جیسا سب لوگ حج کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے بھی حج کیا. ایک واقعہ اس سفر میں پیش آیا، اس لیے کچھ لوگوں کو شوق ہوا کہ سنیں، لیکن اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نئی ہو یا نادر ہو یا جو منفرد ہو، تو اس لیے کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مفید بنائے، اور اگر کوئی اس میں اچھی بات پیش آئی، کوئی اچھا کام ہوا، کوئی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا کوئی عمل ہوا، تو وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہوا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، توفیق اس کی ہے. اور اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہم سے تو وہ میری طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما کر ہمارے حج کو اور تمام بھائیوں کے حج کو قبول فرمائے. حج کی جو سعادت ہے اور توفیق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ طلب پر عنایت فرماتا ہے. اس کا احساس ہوا اور سن بھی رکھا تھا، بیان بھی کرتے تھے ہم کہ حج مال و دولت کی وجہ سے یا اور کسی ذریعے سے اور کسی مقام سے مرتبے سے حاصل نہیں ہوتا. بہت بڑے بڑے دولت مند اور مقام و مرتبے والے لوگ محروم رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شوق پر عنایت فرماتا ہے، طلب پر عنایت فرماتا ہے. اور صرف حج ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل جو بھی ملتا ہے، اللہ کی نعمت جو بھی انسان کو ملتی ہے، وہ انسان کی طلب پر ملتی ہے، اس کی انابت پر ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے انسان کی انابت پر اور توجہ پر اور شوق و طلب پر کھلتے ہیں. قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. تو اس میں صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو توجہ کرتا ہے، جو اپنے دل میں شوق رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو تقریر ہم بھی کرتے تھے حج پر، لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی جو شوق کی کیفیت ہے. پھر جب یہ کرونا کا زمانہ آیا، ایک دوسرے سال میں دوسری لہر جب آئی رمضان میں، تو اس میں زیادہ اموات ہو رہی تھی. تو ایک رات میں بڑی کیفیت ہماری بدلی اور بڑی فکر سوار ہوئی ہمارے اوپر. نیند بہت دیر تک نہیں آ رہی تھی، مطلب کہ ہم بھی اگر اسی حادثے میں اگر ہم بھی مر گئے تو پھر ہمارے ذمے یہ فریضہ رہ جائے گا.
تو یہ فریضہ ہمارا ذمے میں رہ جائے گا اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ فرض کے تارک بن کر حاضر ہوں گے۔ تو یہ کیفیت ہمارے اوپر اس رات میں سوار ہوئی اور ہم نے اسی کیفیت میں وصیت بھی کی، حج کی۔ ہم نے وصیت کی اپنے گھر والوں کو کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے اس بلا میں تو ہمارا جو بھی قرض وغیرہ تھا، جو بھی ہمارے ذمے بندوں کے حقوق تھے، وہ بھی ہم نے وصیت کر کے لکھے، اور حج کے بارے میں بھی وصیت کی کہ ہماری طرف سے حج بھی کیا جائے۔ اور مولانا فرمان صاحب کو بھی ہم نے وہ وصیت ارسال کی تھی ان کے موبائل میں، اپنے بھائی کو ایک کو اور شیخ ابرار صاحب کو موبائل میں وہ ارسال کی تھی رمضان میں، جب کرونا کا دوسرا وقت تھا، دوسری لہر تھی۔ تو اسی وقت سے پھر ہم کو یہ فکر شروع ہو گئی کہ اب ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں حج کرنا ہے، یہ ذمہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ادا کرنا ہے، ورنہ تو یہ ذمے میں رہ جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسائل بھی مہیا فرما دیے اور ہمارے پاس کچھ پیسے بھی جمع ہو گئے۔ تو ہم سے کہتے تھے لوگ جن کو اندازہ ہوا کہ مکان خرید لو، تم وہ زمین خرید لو۔ مولانا فرمان صاحب نے بھی خیر خواہی کے طور پر ایک مرتبہ ہم کو مسجد میں بٹھا کر فرمایا تھا کہ ہم تمہیں خریدوا دیتے ہیں زمین خریدوا دیتے ہیں۔ ان کو اندازہ ہوا نہیں، مطلب خیر خواہی تھی وہ۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ہمیں پہلے حج کرنا ہے، زمین نہیں خریدنا ہے۔ تو پہلے حج کریں گے، اللہ کا فرض ادا کریں گے، اس کے بعد دوسرا کام کریں گے۔ تو مولانا سے ہم نے عرض کیا اور مولانا نے بہت ہی اس کے ساتھ فوراً انہوں نے کہا کہ جی صحیح بات ہے۔ مولانا نے پھر وہ بات ہماری سمجھ لی۔ ہمارے گھر والے بھی ہم سے کہتے رہے کہ زمین خرید لو، مکان بنانا ہے بچوں کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں، ابھی ہمیں حج کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ادا کرنا ہے ہمیں۔ تو پھر ایک سال گزر گیا، ہمارا پاسپورٹ بھی رکا ہوا تھا، رینیو نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے لیے ہم نے پوری کوششیں کی، اس میں بھی کئی مراحل پیش آئے اور اس کے میں ہمیں ایڈ دینا تھا، کچھ اس میں چینجنگ کرنے کے لیے ایڈ دینا پڑتا ہے اخبار میں، وہ سارے مراحل ہم نے پورے کیے اور پھر پاسپورٹ بنا۔ اور ہم نے سب سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی حج کی تاریخیں آئے تو ہمیں ضرور مطلع کیا جائے۔ ہمیں اتنی فکر تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تاریخیں آئے اور ہم غافل رہیں، کیونکہ ہم اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو وہ تاریخیں گزر جائیں اور ہمارا یہ سال بھی گزر جائے۔ تو ہم نے کئی لوگوں کو کہہ رکھا تھا جو اخبار کے ہمارے ساتھی ہیں، نیوز پیپر کے، ان سے بھی ہم نے کہہ رکھا تھا۔ ایک عبد الباعث ہیں، تو وہ ہمارے ساتھی، ہم سے کہہ رکھا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، تو جیسے ہی یہ آئے، تاریخ آئے تو ہمیں ضرور مطلع کرنا۔ تو انہوں نے، کئی لوگوں نے ہم اطلاع دی اور الحمدللہ ہم نے 2-3 دن ہی میں وہ فارم اپنا خود فل کیا، ہم نے اپنے ہاتھ سے اور اپنے فن سے، انٹرنیٹ سے، اور رات میں کیا اور کرنا شروع کیا۔ تو اس میں دقت آ رہی، پھر ہم آ گئے، پھر ہم نے چھوڑ دی، پھر واپس گھر سے پھر گئے وہاں کمرے وہاں پورا کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے پورا کر کے ہی چھوڑا الحمدللہ۔ اس میں رات میں معلوم نہیں کتنا ٹائم لگا، کتنی دیر لگی، 2 یا 3 یا 1، کتنا ٹائم ہوا، وہ الحمدللہ ہم نے فل کر لیا اور رسید مل گئی اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے سارے کام پھر ایسے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کوئی ہم کو پریشانی نہیں ہوئی، سب کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے کروا دیے۔ اور ہم نے اس حکیمانہ جملے پر بھی عمل کیا۔ وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، مختلف فی حدیث ہے کہ استعینوا علی بلوغ حوائجکم بالکتمان، کہ اپنی ضروریات کی کامیابی میں چھپا کر مدد لو۔ یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ کا عزم ہو، بڑا کام کرنا چاہتے ہیں یا دین کا یا دنیا کا، تو آپ اس کو ہر کس و ناکس کو ظاہر
نہ کرو، ہر کس و ناقص کو نہ بتاؤ، بلکہ چھپاؤ جہاں تک ہو سکے، کیونکہ معلوم نہیں کیا رکاوٹ پیش آئے، حاسدین کیا رکاوٹ ڈال دیں۔ تو کسی کو بھی ہم نے نہیں بتایا، چند لوگوں کو بتایا، اور جب سارے مراحل پورے ہو گئے تب آخری 1-2 دن میں لوگوں کو معلوم ہوا، اور کئی لوگوں نے کہا بھی صحیح تم نے بہت چھپا کے رکھا، معلوم نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ پھر موقع بھی آ گیا، اور یہاں سے جب ہم گئے تو ایئرپورٹ پہ تھے جب، تو وہاں بھی الحمدللہ ہمارے شوق کی وجہ سے اور اللہ کی توفیق کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ دعا کرتے تھے، ہم نے اللہ پاک سے دعا شروع کر دی۔ پہلے ایک مرتبہ ہم نے دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پہلے اللہ نے یہ زبان پر جاری کروائی، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، ہو گئے ہوں گے 8-9 سال، اللہم ارزقنی زیارت بیتک الحرام۔ یہ دعا ہماری زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری کرائی تھی، اللہم ارزقنی زیارت بیتک الحرام۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی، عمرے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے ایک شاگرد نے پیشکش کی جو یہاں سے فارغ ہو کر جا چکے تھے، اور ان سے کوئی زیادہ رابطہ نہیں تھا، ان کا فون آیا اور خود انہوں نے پیشکش کی، وہ دعا پوری ہوئی، تو زیارت کا لفظ اس میں تھا، تو اس میں عمرے کی سعادت ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ پھر جب یہ فکر شروع ہوئی تو اب ہم نے اس کو بدل دیا، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام کر دیا، اللہم ارزقنی زیارت بیتک الحرام کے بجائے اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام پہلے کہ، تو اس میں بھی 1 سال گزر گیا۔ پھر اس سال تو ہم نے یہ بھی بڑھا دیا، اللہم ارزقنی زیارت بیتک الحرام فی ھذا العام، اللہم ارزقنی زیارت بیتک الحرام فی ھذا العام، تو یہ بھی بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سال میں توفیق دے دی۔ اس میں ایک اور لطیفہ ہے کہ مولانا مستقیم صاحب کو بھی ہم نے باتوں میں یہ دعا بتائی، اللہم ارزقنی زیارت بیتک الحرام، وہ تشریف نہیں لائے، نہیں، پہلے زیارت بیتک الحرام جب ہم نے شروع کی، ہمارا وہ عمرہ ہو گیا تو اس کے بعد شاید انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا یہ دعا پڑھتے تھے، تو انہوں نے بھی اس کا ورد کیا، تو ان کو بھی عمرہ نصیب ہو گیا فوراً، مولانا مستقیم صاحب کو۔ تو کہنے لگے ارے بہت اچھا ورد بتاتے ہو، پھر وہ ہر مسئلے کے لیے میرے پاس آنے لگے کہ مجھے کوئی ورد بتا دو جی، کہ کوئی ورد، کہ تمہارا جو ورد ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی اس میں مولانا نے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ علامات ظاہر ہو گئے ہوں، تو کہنے لگے حج کے لیے دعا بتاؤ ہمیں، کچھ دنوں پہلے کہتے تھے ہم سے حج کے لیے دعا بتاؤ، تو ہم نے واٹس ایپ پہ لکھ کر کے وہی جو دعا اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام بمنک و عطائک، ایسے جو ہم کرتے تھے وہ لکھ کے بھیجی۔ تو وہ ہو سکتا ہے پہلے سے کچھ علامات ہو گئی ہوں تب کہا ہو، یا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھر اس سال توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دعا پوری کرتا ہے۔ تو جی، مایوس نہ ہو اے دل دستے دعا اٹھا کر، مایوس نہ ہو اے دل دستے دعا اٹھا کر، دے گا وہ تجھے لیکن رلا رلا کر۔ تو یہ جو ہے بہت اچھا شعر ہے، وہاں بھی ہم نے پڑھا، وہاں دیار مقدسہ میں بھی ہماری زبان پر جاری ہو جاتا تھا، جب اللہ تعالیٰ رونے کی توفیق دیتا تھا، آنسو جاری ہوتے تھے، تو پھر یہ شعر بھی جاری ہو جاتا تھا، مایوس نہ ہو اے دل دستے دعا اٹھا کر، دے گا وہ تجھے لیکن رلا رلا کر۔ تو بہرحال دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ ہم یہ بھی دعا پھر شامل کر دی تھی، جب ہمارا نمبر آ گیا، میسیج آ گیا، تو پھر ہم نے یہ فکر شروع ہوئی کہ مبرور ملے، تو ہم نے اس میں بڑھا دیا، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام مبروراً فی ھذا العام، مبروراً کا اضافہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا حج ہو جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور جس میں کوئی رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو اور جدال نہ ہو۔ تو فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بہت ہی معجزانہ کلام ہے۔ لا رفث، رفث کے بھی بڑے مواقع ہوتے ہیں، تمام عورتیں تمام ملکوں کی اور ہر طرح کا حسن و جمال وہاں موجود ہوتا ہے، تو رفث، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ الحمدللہ، یعنی کوئی خیال نہیں آیا اس طرح کا، یعنی جو انسان کے دل میں جو جذبات آ جاتے ہیں
اور خیالات آ جاتے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے بچایا ہم کو. اور جدال بھی وہاں ایسے موقع آتے ہیں، کوئی بھی لفٹ کا موقع ہو، آگے جانے کا، اور بہت ساری جگہوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور ہم نے جھگڑتے ہوئے دیکھا لوگوں کو. تو الحمدللہ خیال رکھتے تھے کہ کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اگر کبھی کوئی سوال ہوا اس میں جواب دے دیا، پھر سوچتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے جھگڑا ہو گیا ہو، یہ کوئی اس نے کچھ پوچھا ہم نے اس کا جواب دے دیا، جھگڑا تو نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہیں ناراض ہو جائے. تو یہ خیال رکھتے تھے. فلا رفث ولا فسوق، اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے تمام گناہوں سے. تو مبرور حج، کیونکہ حدیث میں آیا ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع من حجہ کیوم ولدته امہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شوق دیا اور یہ فکر دی کہ اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا فرمائے. تو بہرحال ہم یہاں سے گئے، اور پہلے ہم مدینے میں حاضر ہوئے. یہاں ہماری پہلی فلائٹ تھی، یہ بھی ہم نے اس میں درخواست ڈال دی بعد میں جب آ گیا کہ فرسٹ فلائٹ سے ہم کو بھیجا جائے، فرسٹ فلائٹ سے بھیجا جائے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے جانے سے زیادہ اچھا لیتا ہے، شوق رہتا ہے، اور ادھر جب حج پورا ہو جاتا ہے تو چل چلاؤ کا رہتا ہے، تو وہاں پھر بعد میں قیام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، تو شروع ہی میں قیام کر لے وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. تو ہم نے وہاں کئی طریقے سے ای میل کے ذریعے سے اور یہ فرسٹ فلائٹ کی بھی درخواست ڈال دی. تو بالکل فرسٹ فلائٹ میں ہمارا نام آ گیا پہلے ہی دن الحمدللہ. 9 تاریخ کو صبح 8 بجے والی اس میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. تو مدینے میں ہماری حاضری ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہاں توفیق مل جاتی تھی، اکثر و بیشتر روزانہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق مل جاتی تھی. ہمارے ساتھیوں نے بھی اور گھر والوں نے بھی جن نے بھی کہا ان کی طرف سے بھی سلام پیش کر دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا تھا کہ جذبہ بھی پیدا ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور وہ یاد آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، یہ دل میں جذبہ بنتا تھا جب وہاں سے گزرتے تھے. اور کبھی تو بہت دور سے وہ بھیج دیتے ہیں، لائن دور کر دیتے ہیں، تو بڑا احساس ہوتا تھا کہ بالکل قریب سے گزارتے ہمیں. تو الحمدللہ ایسا بھی موقع آیا بالکل قریب سے گزرے، بالکل دیوار کے قریب سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی توفیق عطا فرمائی. اور ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا. تو ریاض الجنہ میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ موقع مل گیا. تو ہم ایک مرتبہ گئے تو پیچھے ہم گئے، پیچھے ہمارا نمبر آیا، بہت پیچھے. حالانکہ وہ جو حدیث ہے اس میں ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، یا ما بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ. تو ہم نے کہا کہ اصل تو یہ ہے کہ ممبر اور قبر کے بیچ میں یہ حصہ ہے، تو یہ تو ہمیں وہاں تو اس کو تھوڑا وسیع کر دیا ہے. تو ہم نے کہا یہ تو ہم بہت دور ہیں. تو ہم لوگوں کو چیرتے ہوئے بالکل پہنچ گئے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور قبر کے بیچ ہی میں ہو جائیں، بالکل کوشش کی، چلے گئے وہیں ہم کہ تاکہ وہ حدیث کے مطابق ہم ریاض الجنہ میں موجود ہو جائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ریاض الجنہ میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جنت میں پہنچا دیجئے ریاض الجنہ کی عبادت کے بدلے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی. یہ جذبات جو ہوتے ہیں یہی ایک بڑی دولت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ ہیں. کوئی بھی عبادت ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تو اس کی کوشش کرنا چاہیے. اگر مولانا بلال صاحب نے بھی فرمایا تھا کوئی بھیجے تو وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم تو تیار تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی بھی طریقے سے موقع دے گا تو وہ بھی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. تو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود توفیق دی کہ اپنی کوشش سے، ورنہ تو کیا کہیں بھی خرچ ہو سکتا ہے مال. کبھی اگر خیال آتا کہ اتنا پیسہ لگا تو پھر فوراً استغفار کرتے تھے کہ ایسا خیال ہرگز نہ لانا. یہ تو سب سے زندگی کا سب سے بہترین
سرمایہ ہے جو سب سے اچھی جگہ اللہ تعالیٰ نے لگوا دیا. سب سے قیمتی یہ مال جو سب سے صحیح لگ رہا ہے وہ یہی ہے ہمارا. اس پر اللہ ہم کہتے تھے, ہم تو خود اپنے آپ سے کہتے تھے قابل رشک ہیں ہم تو. اس سے بڑا رشک کا کوئی موقع نہیں ہے کہ جہاں ہمارا مال خرچ ہو. تو اس کی اللہ تعالیٰ سے ہم پھر توبہ کرتے تھے. اگر وہ خیال آ جاتا تھا دل میں کہ اتنا پیسہ خرچ ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. یہ تو قابل رشک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خرچ کروایا. پھر بہرحال وہاں 1 ہفتے رکے ہم مدینہ منورہ, اور مدینہ منورہ میں ہم قبا پیدل بھی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل جاتے تھے, کانا یزور قبا راکباً و ماشیاً. تو ہم پہلے جا چکے تھے سواری سے جب عمرے میں, تو اس بار ہم پیدل بھی گئے. 5-6 کلومیٹر ہے, تو وہاں سے قبا گئے وہاں پیدل, اور وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی. اور دوسری زیادہ جگہوں پر نہیں جا سکے وہاں مدینہ منورہ. پھر مکہ مکرمہ حاضری ہوئی, اور وہاں بہت طویل قیام ملا. حج سے پہلے بہت طویل قیام کو موقع ملا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. ہم اس کا بھی خیال رکھتے تھے کہ سہولت سے سارے کام ہوں, صحت بھی باقی رہے, کیونکہ ابھی ہمیں حج کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کرنا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ ابھی ہماری صحت خراب ہو جائے تو پھر حج کے ایام میں ہم کو دقت ہو. تو اس لیے ہم پوری نیند بھی لینے کی کوشش کرتے تھے, کہ رات میں پوری نیند نہیں ہوتی تھی تو فجر بعد آرام کرتے تھے, پوری نیند لیتے تھے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ ہماری صحت وہاں بہت اچھی رہی, یعنی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و انعام ہوا, یہاں سے زیادہ اچھی صحت رہی وہاں. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی, اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اللہ کا فضل ہے. اور ان 5 دنوں میں اور زیادہ اچھی رہی. یعنی ہم کو اس کی تکلیف ہے, یعنی ہاضمے کی تکلیف ہے, لیکن وہاں الحمدللہ بہت ہی اچھا رہا ہاضمہ بھی. تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. پھر وہاں ہم یہ بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ فجر کے بعد ہم درس بھی دیتے تھے. اپنی بلڈنگ کے لوگ ایک جگہ نماز پڑھتے تھے, تو ہم درس دیتے تھے, حج کے بتاتے تھے, ارکان بتاتے تھے, آداب بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, اور اس میں یہی مقصد تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے, اور یہ موقع ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ نے عام انسان بنا کر نہیں بھیجا ہے, ایک عالم بنا کر بھیجا ہے, تو یہ بھی حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ, دوسروں کو بھی بتانا ہے. تو جو اہم باتیں سمجھتے تھے وہ ہم بیان کرتے تھے الحمدللہ. پھر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ سب لوگ ہم کو جان گئے. حالانکہ یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں جانیں, ہماری عزت کریں, اس لیے نہیں, بلکہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے, اپنا حق ادا کرنے کے لیے ہم کو ادا کرنا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر, دعوت کا کام اس لیے ہم کرتے تھے. تو وہ سب لوگ ہم سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے الحمدللہ. اہلاً و سہلاً. خوشی کی بات ہے کہ مولانا مستقیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں, وہ بھی اس سال حج کی سعادت سے فیضیاب ہوئے ہیں. اور مولانا مفتی ساجد علی صاحب ندوی, وہ بھی اس سال ماشاءاللہ حج کی سعادت سے فیضیاب ہوئے ہیں. گویا کہ 3 نئے حاجی ہمارے سامنے موجود ہیں, جو ہمارے لیے بڑی سعادت اور فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں بھی قبول فرمائے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. تو زبان میری ہے لیکن ترجمانی ان حضرات کے دل کی ہے. مجھ سے زیادہ ان کے دل میں یہ جذبات ہوں گے, تو ان کی ترجمانی ہے. اصلاً زبان میری ہے. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے جب حج کا موقع ہوا, تو ہم نے حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے, جو 8 تاریخ سے شروع ہوتے ہیں حج کے اصل ایام, 8 جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں, تو اس کے 1-2 دن پہلے سے یہ اللہ نے خیال ڈالا کہ نیک لوگوں نے کس طرح سے حج کیا. یہ ہم نے سرچ کر کے یہ مضمون پڑھنا شروع کیے کہ نیک لوگوں نے کس طرح سے حج کیا. اس کو ہم نے پڑھا, اور حج کے آداب پڑھے کہ کیا کیا آداب ہیں یہ پڑھنے. تو اس میں ہم کو بعض بزرگوں کی طرف سے یہ بات ملی کہ جب وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے تو بہت ان کی کیفیت بدل جاتی, رونے لگتے اور بے ہوش ہو جاتے.
اس طرح سے ایک دو سلف صالحین. پھر پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں حضرت کر رہے ہیں آپ, تلبیہ پڑھنے میں یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے, رونے لگے ہیں اور کپ کپی طاری ہو گئی ہے, بے ہوشی, بے خودی, بے کیفی ہو گئی ہے. تو فرماتے ہو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ہم لبیک کہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے لا لبیک لا لبیک, ہمیں تمہاری لبیک قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی جذبات ان کے پڑھنے کی وجہ سے وَتَشَبَّهُوا بِهِمْ إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاحٌ, کہ نیک لوگوں کے مشابہت ہی اختیار کر لو, اگر ویسے نہیں بن سکتے تو ان کی صورت ہی بنا لو, کیونکہ نیک لوگوں کی صورت بنانا یہ بھی کامیابی کی بات ہے. تو جب ہم نے بھی لبیک پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت طاری کر دی. ہمارے جو ساتھی تھے وہ ہم نے کہا کہ ہیں تو کیا ہم کو اپنا کام کرنا ہے, تو بہت دیر تک ہمارے اوپر بھی یہ رقت طاری رہی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے آپ حضرات بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو قبول فرمائے. پھر ہم مینا گئے, بس گئی وہاں سے, اور رات میں اعلان ہو گیا تھا, لیکن انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی. فجر کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے کام بھی بنائے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ فجر کے بعد تشریف لے گئے تھے, یعنی طلوع شمس کے بعد غالباً تو تشریف لے گئے تھے. تو ہم نے کہا رات میں جا رہے ہیں, لیکن نظام میں تو ہم تیار ہو گئے, لیکن وہ وقت وہی ہو گیا سنت کے مطابق. تو ہم مینا میں پہنچ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور پھر اگلے دن فجر پڑھی. اسی طریقے سے ہماری وہاں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز ہوئی مینا میں. پھر ہم وہاں سے اب 9 تاریخ کا دن شروع ہو گیا. یہ سب سے زیادہ اہم دن تھا حج کا. اہم دن ہوتا ہے عرفہ کا, الحج عرفہ. تو وہاں سے سنت کے مطابق وہاں سے بھی الحمدللہ کہ زوال سے پہلے ہی پہنچ گئے عرفات میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمیرہ میں آپ کا خیمہ لگ گیا تھا, اور زوال سے پہلے آپ پہنچ گئے تھے وہاں. پھر آپ نے وہاں آرام کیا, پھر تھوڑی دیر آگے بڑھ کر کے آپ نے نماز پڑھی تھی, خطبہ دیا تھا, اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی. تو ہم بھی عرفات پہنچ گئے تھے, یعنی زوال سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے, 10-11 بجے پہنچ گئے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت کی مطابقت ہوتی رہی, اللہ کا فضل ہے. اور اس میں بھی جو سلف صالحین کا جو دیکھا تھا اور حدیث میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں عرفہ کے دن بے شمار بندوں کو آزاد کرتے ہیں, کہ ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ فی عبادہ من النار من یوم عرفہ, کہ جس دن جتنا عرفہ میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اپنے بندوں کو, نجات عطا فرماتا ہے جہنم سے, اس سے زیادہ اور کسی دن مغفرت نہیں فرماتا ہے. تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اس میں اب ہمیں جب ظہر کے بعد سے اصل شروع ہوتا ہے اس کا عرفہ کا وقوف, اور وہ دعا و مناجات کا وقت ظہر کے بعد سے شروع ہوتا ہے. تو ہم پورے طور پر تیار ہوئے کہ اس کے بعد ہمیں اور کوئی کام نہیں کرنا ہے, صرف دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, غروب تک دعا ہی کرنا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے ساتھ عصر ہی بھی ملا کے پڑھ لی تھی وہاں. تو اگرچہ حناف علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں مسجد نمیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو آپ جمع کریں گے, لیکن
اگر آپ اپنے خیموں میں پڑھ رہے ہیں تو جمع نہیں کریں گے، بلکہ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے۔ لیکن ہم نے اپنی ثواب دید پر اپنے اجتہاد سے ہم نے پوری پڑھی، اسے نہیں ہے کہ مقیم ہو گئے تھے تو اس اعتبار سے تو ہم نے پوری نماز پڑھی، لیکن جمع ہم نے کی کہ جمع کریں گے، کیونکہ احناف بھی اس کو مناسک میں سے مانتے ہیں کہ مناسک کی خصوصیت ہے، تو ہم کو یہ بات زیادہ راجح لگی کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ وہاں اگر نماز ہو تو جمع کریں گے۔ تو ہم نے جماعت سے پڑھائی اور ہم نے ان کے سامنے بھی مسئلہ رکھ دیا کہ ہم اپنی عصر بھی اسی وقت پڑھ لیں گے، آپ میں سے جس کو پڑھنا ہے پڑھے اور جس کو نہیں پڑھنا نہ پڑھے۔ احناف کا قول یہ ہے، تو کچھ احناف اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، تو کچھ نے ہمارے ساتھ پڑھ لی تاکہ ہم پھر دعا و مناجات کے لیے مشغول ہو جائیں اور بس اسی کے لیے منقطع ہو جائیں، یکسو ہو جائیں۔ تو ہم نے ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی ادا کر لی، اور الحمدللہ ہم کو اچھی جگہ مل گئی تھی کہ جو وہاں بہت چھوٹی جگہ ملتی ہے مینا اور عرفات میں، لیکن ہم کو جگہ مل گئی تھی کہ اوپر ایسی جگہ تھی کہ جانماز ہم بچھا سکیں۔ تو ہم نے سب سے الگ ہونے کے لیے اپنی جانماز بچھا لی، اور ہم نے سب لوگوں سے بھی کہا کہ اب باتیں کرنے کا موقع نہیں ہے، اور باتیں تو دوسرے وقت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، زندگی کا یہ موقع ہے جو اگر کوئی بھی چھوٹ گیا تو پھر یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ تو ہم نے کوشش کی کہ اسی جانماز پر ہم بیٹھے رہیں، بیچ میں تھوڑی بہت دیر کے لیے آرام کیا، پھر نیند کھل گئی الحمدللہ، پھر وہیں بیٹھ گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نواز لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے۔ سب کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے میں نے الحمدللہ، اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کی، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے دعا کی، اپنے والدین کے لیے دعا کی، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کی، اپنے شاگردوں کے لیے بھی، سب کا نام الگ الگ لیا، جتنے آبا و اجداد ہیں مرحومین ہیں سب کے لیے الحمدللہ ہم نے نام لے کر مطلب ذکر کر کے طبقے کو ذکر کر کے سب کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر ہم ہمارے کمرے کے ساتھیوں کے ساتھ تھے ہم یہاں تک، پھر عرفہ سے ہم پیدل گئے کیونکہ ہم نے سن رکھا تھا بسیں لیٹ جاتی ہیں تو لیٹ ہو جاتی ہیں، تو پیدل روانہ ہوئے عرفہ سے۔ غروب آفتاب تک یہاں رکنا پڑتا ہے، تو ہم نے کہا غروب آفتاب کے 5-10 منٹ بعد تک رہیں گے پھر چلیں گے، مغرب نہیں پڑھنا رہتی ہے یہاں، تو پھر ساتھ ساتھ چلے، پیدل چلتے رہے، اور راستے میں 1-2 جگہ بچھڑے پھر مل گئے۔ پھر جب مزدلفہ کا ابتدائی حصہ آیا تو وہاں سب لوگ بالکل شروع ہی میں قیام پذیر ہو گئے تھے، اس وجہ سے بہت بھیڑ ہو گئی تھی اور بہت افراتفری ہو گئی، تو وہ بچھڑ گئے ہمارے ساتھی ہم سے، اور ہم پھر آگے بڑھ گئے۔ آگے بہت جگہ خالی تھی، ہم مسجد المشعر الحرام کے قریب چلے گئے الحمدللہ، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر حرام پر فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا، تو الحمدللہ اس کے قریب ہم ہو گئے، اور وہاں ہم نے مغرب عشاء کی نماز ادا کی جماعت سے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز مسجد المشعر الحرام میں ہم نے پڑھی جماعت سے، اور وہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فجر کے بعد بہت لمبا وقوف کیا اور دعا مناجات کی، اور اسفار تک یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک، تو ہم نے بھی اس کی کوشش کی کہ وہاں رہیں۔ کچھ لوگ یہاں سے آدھی رات ہی میں روانہ ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات میں کمزوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو یہاں سے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی مینا کے لیے، تاکہ رمی وہ وہاں پہلے پہنچ کر لے بھیڑ بھاڑ سے پہلے۔ تو اب سبھی لوگ روانہ ہونے لگتے ہیں وہ ایک طرف سے آدھی رات میں۔ ہم نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، انشاءاللہ یہاں اسفار تک یہاں دعا و مناجات کریں گے۔ پھر وہاں جب اسفار ہو گیا اچھی طریقے سے، اور پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں سے بھی پیدل گئے ہم جمرات کے لیے، مینا کے لیے پیدل گئے۔ یہ بہت ہی زیادہ لمبا راستہ بھی ہے، اور اس میں دھوپ بھی تیز ہو جاتی ہے، تو اسی میں وہ لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، تو ہم لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالا کہ سہولت کا بھی ہم نے خیال رکھا کہ ہمیں آرام بھی پورا ملے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو، تو ہم رکتے گئے اور کھاتے پیتے گئے، اپنے ساتھ جو رکھا اور جو بھی میسر ہو جاتا بیچ میں تحفہ مل جاتا تو ہم اس کو غنیمت سمجھتے، اور کھاتے پیتے پانی پیتے ہوئے ہم نے بالکل اس کا آرام کا خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم کو پریشانی نہیں آنے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
اور بیٹھتے ہوئے کوئی بھی مل جاتا ہمیں، عربی جانتے ہیں ہمارے ساتھی، کہتے ہیں یہ بہت اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں عربی کا، وہ کہتے تھے غلط استعمال کر رہے ہیں، تو پھر دوسرے کہتے ہیں نہیں صحیح استعمال کر رہے ہیں، ان سے تعارف ہو جاتا، بات چیت ہو جاتی. تو اس طریقے سے راستے میں بھی جمرات میں ہم بیٹھتے ہوئے اور تعارف کرتے ہوئے گئے لوگوں سے. اور ہم نے پانی کی ایک بڑی بوتل رکھ لی تھی. وہاں ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ کیا کرو گے اتنا، پانی کی چھوٹی سی بوتل رکھ لو. میں نے کہا کہ نہیں پانی کی بڑی بوتل رکھیں، یہ ضروری ہے. تو وہ بہت کام آئی اللہ کے فضل سے. پیاس لگتی تھی بہت زیادہ اس میں راستے میں، اور لوگ یہیں زیادہ پریشان ہوئے. ہم نے دیکھا جب اوپر چڑھائی آئی تو شروع میں مزدلفہ سے جب شروع میں کچھ پانی کا نظم تھا، اور اس وقت تو صبح بھی تھی، زیادہ گرم وقت نہیں تھا. ادھر جمرات کے قریب بھی پانی کا نظم تھا، لیکن بیچ میں بہت دور دور تک پانی نہیں تھا، اور چڑھائی بھی اور دھوپ بھی تیز ہو گئی. اسی میں دیکھا ہم نے لوگوں کو بے ہوش ہوتے ہوئے، کوئی کہہ رہی ہے امی تموت، پانی بھی مانگ رہے ہیں ہم سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام دیا کہ وہ جب مانگتے تھے ہم دیتے تھے. حالانکہ دل میں یہ بھی آتا کہ کہیں پھر ہم کو پیاس لگے گی تو ہماری بھی یہی حالت ہو گئی تو بچا کے رکھ لیتے تھے، تھوڑا آدھا دیتے تھے کہ بس اب ہمارے لیے رہے گا. ہم سوچتے تھے ہماری بھی یہی حالت ہوگی. ڈر لگتا تھا پتہ نہیں آگے کتنی دیر میں پانی آئے گا، لیکن اب ہمیں خیال ہوتا ہے کہ چوک ہو گئی، اور خدمت خلق کا ایک موقع تھا، دے دیتے سب پانی، کیونکہ نہیں ایسا کوئی موقع نہیں آیا اب. لیکن اس وقت معلوم نہیں تھا تو ہم نے بچا کے رکھا. لیکن اب یہ خیال ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی، سب کو دیتے، بچا کے نہیں رکھتے بالکل. پھر بھی کچھ لوگوں کو ملا، اور ایک وہ ڈھکن پی کر کے بڑی دعائیں دیتی عورتیں، اور وہ بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے. اور ہمیں الحمدللہ کوئی پریشانی، بس تھکے لیکن بس کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بیٹھتے ہوئے گئے. اور وہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہماری رمی صحیح وقت پر ہو پائے گی کہ نہیں، کیونکہ پہلے دن کی رمی 10 تاریخ کی رمی زوال سے پہلے ہو، یہ افضل ہے، طلوع شمس کے بعد زوال سے پہلے. لیکن ہم یہ بھی خیال رکھتے تھے کہ اس میں بہت بھگدڑ مچتی ہے، تو جو بھی شخص ہوتا اس سے کہتے ادھر سے آتا وہ ملتا، بھیڑ ہے بہت، بھیڑ تو نہیں ہے بہت، ان کو بھیڑ سے ڈر لگتا ہے. تو وہ کہتے نہیں کوئی زیادہ بھیڑ نہیں ہے. تو جب ہمیں بالکل تشفی ہو گئی کہ بھیڑ نہیں ہے تو ہم گئے. تو جب رمی ہو گئی وہاں موبائل ہمارا بند ہو گیا تھا، اور گھڑی ہم رکھتے نہیں ہیں، موبائل ہی گھڑی ہوتی ہے. موبائل کیسے بند ہوا؟ عرفات میں چارجر بالکل سامنے تھا، لیکن چارج کر رہے تھے لوگ، لیکن ہم نے طے کر لیا تھا ہمیں کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے دعا و مناجات کے علاوہ. بالکل ہم صرف اٹھا کر کے اس میں موبائل میں لگا دیتے تو چارج ہو جاتا. لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمیں دعا ہی کرنا ہے، صرف موبائل چارج بھی نہیں کرنا ہے. ہونے تو ڈسچارج ہی تو ہوگا موبائل، زندگی میں یہ دوسرا موقع تو ملے گا نہیں. تو اس لیے ہم نے چارج بھی نہیں کیا موبائل. تو پھر ہم بچھڑ گئے تھے اپنے ساتھیوں سے، تو ہمارا موبائل بھی بند ہو گیا چارج نہیں کرنے کی وجہ سے. تو جب تھوڑا سا رکھ رہا تھا ہم نے بند کر لیا تھا اس کو، کیونکہ ہمیں کام تھا. تو پھر ہم نے کھول کے دیکھا جب رمی کر کے تو 12 بجے تھے، اور جو ٹائم ہو رہا تھا زوال کا 12:22 پر. تو الحمدللہ وہ بھی زوال سے پہلے ہماری رمی ہو گئی. اور بالکل جب ہم گئے تو بالکل بھیڑ نہیں تھی، دیوار کے قریب سے ہی ہم نے رمی کی، اور ہم کوشش کرتے تھے کہ صحیح ادا ہو. تو ہم اسی دیواری پر مارتے تھے زور سے، رجمن للشیطان و ارزان للرحمن کہہ کر کے، بسم اللہ رجمن للشیطان و ارزان للرحمن کہہ کر کے. بہت مزہ آتا تھا، ڈائریکٹ پڑتا تھا. حالانکہ وہ اس میں پڑ جائے حوض میں تو بھی کافی ہوتا ہے، کیونکہ دور سے مارو وہاں تک نہ گرے، لیکن ہم کوشش کرتے وہیں پڑے ڈائریکٹ اس کے دیواری پر. تو زور سے مارتے تھے رجمن للشیطان و ارزان للرحمن کر کے. تو جمرہ کبریٰ کو مارنا رہتی ہے یوم النحر میں. تو جب فارغ ہو گئے، متفق علیہ حج ہو، اس کی بھی کوشش کی کہ سب علماء کے نزدیک پاس ہو جائے، کسی کا اختلاف بھی نہ رہے. تو حناف کے یہاں ترتیب واجب ہے، دوسرے علماء کے یہاں ترتیب واجب نہیں ہے. اب رمی ہو گئی تو اب نہر کرنا ہے. تو اب ہم نے جن کو سپرد کیا تھا نہر کرنے کے لیے، یعنی وہ قربانی کرنے کے لیے، ایک ہمارے دوست تھے جان پہچان کے، ندوی ہیں وہ، تو وہ کرواتے ہیں کسی سے، ان کی جان پہچان ہے، ان کو پرمیشن ملی ہے ان کے، تو انہی سے ہم نے کروائی وہ قربانی. تو ان کو فون کھول کے اسی لیے باقی رکھا تھا ہم نے فون چارج
تو ان سے کہا کہ ہم نے رمی کر لی ہے. پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ جب تک ہمارا فون نہ آ جائے ہماری قربانی موقوف رکھنا, پہلے فون کر کے کہہ دیا تھا جب رمی نہیں ہوئی تھی. تو جب رمی ہو گئی پھر کہا کہ ہم نے رمی کر لی ہے, اب قربانی کروا دو تم ہماری. تو انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں کروا دیں گے. ہم نے کہا لیکن پھر فون کریں گے ہم کہ ہوئی کہ نہیں. تو پھر ہم نے فون کیا آدھے گھنٹے بعد, تو کہا ہو گئی, اب حلق کروا سکتے ہیں آپ. تو ترتیب کے ساتھ تو بہرحال اب یہاں جمعرات میں 12 بج رہے تھے. اب ہم نے سوچا کہ ابھی بے ہوش لوگوں کو دیکھا مرتے ہوئے, ایمبولینس جا رہی ہے اور اٹھا رہی ہے, اور کوئی پڑے ہیں اور ایمبولینس بھی ان کی طرف نہیں دوسری طرف جا رہی ہے. ہماری کیفیت وہ تھی. ہم نے کہا اب یہاں سے پھر جائیں ہم طواف زیارت کے لیے اسی وقت, تو پھر کہیں ہمارے ساتھ بھی وہی بات پیش نہ آ جائے, بے ہوش نہ ہو جائے بیچ میں ہماری کیفیت. تو ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے نہیں, اب ٹھنڈے وقت میں جائیں گے. تو وہیں ہم 3 بجے تک آرام سے, وہیں بڑے بڑے پنکھے چلتے تھے وہاں فراٹے والے, تو وہیں آرام سے ہم لیٹ گئے, کھایا پیا بھی, لیٹ بھی گئے پورے آرام کے ساتھ. اور وہ پولیس والے آتے اور وہ ہٹاتے کہ طریق, تو ہم ادھر سے ادھر ہو جاتے, ادھر سے ادھر ہو جاتے اور پھر آرام کرنے لگتے. 3 بجے تک ہم وہاں سے ہٹے نہیں. پھر طواف زیارت کے لیے ہم وہاں سے گئے. وہ تو چاہتے ہیں جلدی سے خالی کریں, کہنے لگے تم نوجوان ہو, یہ تو سب تھکے ہوئے ہیں, بیمار ہیں, ہاؤلائے تابان انتشابن. تو انہوں نے ہمیں ہٹا وہاں سے, وہ کہا بس مل جائے گی. وہاں بس آگے تک آ گئے لیکن بس نہیں ملی. وہ وہاں کے ٹیکسی والے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ 200 ریال 100 ریال مانگ رہے تھے وہاں حرم جانے کے لیے. طواف زیارت کرنا تھی ہم کو, حالانکہ 5-10 ریال کا رہتا ہے یہ سفر, اس کے 200 ریال. ہم نے 200 ریال مانگے تو ہم نے کہا 100 دے دیں گے بس والے سے کہا, تو اس نے کہا کہ 200 ہی لیں گے. 100 تک میں ہم راضی ہو گئے تھے جانے کے لیے. پھر ہمیں ایک مسجد ملی راستے میں, تو ہم نے کہا یہاں ہم ظہر عصر کی نماز یہاں ادا کر لیتے ہیں, آرام بھی ہو جائے گا. تو وہاں استنجا وغیرہ میں کچھ پریشانی تھی, لیکن ہم نے پھر وہیں ظہر عصر کی نماز ادا کر لی. پھر 5 بج گئے. ایک صاحب ملے, ان سے پوچھا کہ ہمیں حرم جانا ہے اور کوئی بس بھی نہیں مل رہی ہے, کوئی ٹیکسی بھی نہیں مل رہی ہے. تو کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے ٹیکسی کرنے کی, ہم راستہ بتا دیتے ہیں, زیادہ دور نہیں ہے. تو انہوں نے باہر آ کے ہمیں راستہ بتا دیا, اور 5 بھی بج گئے تھے اور بالکل ٹھنڈا موسم ہو گیا تھا. تو پھر ہم حرم کے لیے بھی پیدل روانہ ہو گئے یہاں سے الحمدللہ. تو تقریباً 15-20 کلومیٹر ہم پیدل چلے اس دن, اور پہنچ گئے الحمدللہ. ہم مغرب سے پہلے پہنچ گئے وہاں حرم شریف میں. اور وہ ابھی احرام ہمارا تھا, پہن رکھا تھا, ہم وہاں نہیں گئے مینا میں خیمے میں. لوگ ڈائریکٹ خیمے میں چلے جاتے ہیں. ہماری فکر تھی کہ ادا ہو جائے طواف زیارت بھی, کیونکہ ایک حدیث میں پڑھا اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت الی اللیل. تو حالانکہ موقع تو 11 کو بھی رہتا ہے, 12 کو بھی رہتا ہے. احناف کے نزدیک 12 تک ہے, دوسرے علماء کے نزدیک 13 تک ہے. لیکن ہماری تھی کہ اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت الی اللیل, تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ رات تک کر سکتے ہیں. ہم نے سوچا کہ یعنی آج کی رات تک حدیث میں آیا اجازت ہے, تو دوسرے دلائل سے بات تک بھی ہے, لیکن ہماری کوشش تھی کہ آج ہی ہو جائے اس حدیث کی وجہ سے, کہ رات تک ہو جائے کم سے کم ہمارا طواف زیارت بھی. تو پہنچ گئے الحمدللہ, مغرب سے پہلے پہنچ گئے, اور وہاں حلق بھی کروا لیا ہم نے, اور پھر طواف زیارت بھی کر لیا الحمدللہ ہم نے. اور ایک بات بتا دیں کہ طواف زیارت ہم نے کیا, مغرب بات شروع کیا, پھر عشاء کی نماز بیچ میں ہوئی تو کچھ طواف رہ گیا تھا, ایک آدھ شوط رہ گیا تھا. تو دیکھا ہم نے عشاء پڑھتے ہوئے کہ کچھ خون لگا ہوا ہے ہمارے پاؤں میں, ہمارے پاؤں میں خون لگا ہوا ہے. ہم نے کہا یہ خون کیسے لگ گیا, تھوڑا خون کا اثر ہی تھا. تو ہم نے کہا اچھا ایک جگہ ٹکرائے تھے اس کی وجہ سے خون لگ گیا یہ. پھر ہمیں فکر ہوئی احناف کے یہاں تو خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا ہے. اب ہمیں بڑی طواف 6 شوط ہو چکے تھے. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بہنے والا نہیں ہے, تو یہ آتا کہ بہنے والا نہیں, بس تھوڑا سا ہی نشان تھا. لیکن پھر یہ خیال دل کہ کہیں بہہ گیا ہو, بعد میں پوچھ گیا ہو. تو بڑی زحمت ہو گئی ہم نے, لیکن ہم نے پھر وہ شوط پورا کر لیا, وہ ہم نے 7واں شوط پورا کر لیا. لیکن ہمیں وہ جو ہے وہی کہ یہ جو ہے ہمارا فرض طواف, اور یہی ایسا ہو گیا
پھر صحیح بھی ہم نے کر لی اس کے بعد. پھر وہی خلجان رہا ہمارے کہ لیکن ہم نے کہا کہ وہ بہنے والا نہیں تھا. یہ مناتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن پھر کہتے تھے متفق علیہ ہونا چاہیے, کہ احناف بھی کہیں کہ نہیں ہو گیا تو ان کا بھی خیال آتا تھا, معلوم نہیں کس کا قول صحیح ہے. تو یہ خلجان رہا. پھر اب ہمیں طواف زیارت سے سارے فرائض ادا ہو گئے ہمارے اس دن کے. اب ہمیں جانا تھا وہاں مینا. تو مینا کے لیے اپنے خیمے ہی کے لیے ہم روانہ ہوئے. تو وہاں اسٹیشن پر گئے کہ بس مل جائے گی. بس سے پوچھا تو کہا جمارات. ہم نے کہا ہمیں اپنے انڈیا والے خیمے کہ نہیں یہ سب جمارات جائیں گے. مدیر سے پوچھو. مدیر سے پوچھا, ہمارا ارادہ خیمے جانے کا تھا. مدیر نے کہا سب جمارات جاتی ہیں, حرم سے جمارات, جمارات سے حرم, یہ ساری بسیں سب اس کے لیے وقف ہو جاتی ہیں, کیونکہ لوگ طواف زیارت کرنے آتے ہیں اور رمی کرنے جاتے ہیں, تو اس لیے 24 گھنٹے چلتی ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا. اور اس نے مدیر نے کہا کہ جمارات بھی تو مینا میں ہیں, تم رات وہیں گزار سکتے ہو, وہاں تو پہنچو. مینا میں رات گزارنا یہ امام شافعی کے نزدیک واجب ہے, تو ہمیں رات بھی گزارنا ہے وہاں مینا میں. تو اور 10-11 بھی بج گئے, تو مبیت بھی ہونا چاہیے, ورنہ تو وہ امام شافعی کا واجب چھوٹ جائے گا. کسی کا نہیں اختلاف رہے, ایسا حج ہو, یہ وہ کوشش تھی. تو اب وہ بس مل گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی بات کہ ہمارا وہ جو طواف ہوا, صحیح ہوئی, وہ تو مشکوک ہو گئی. اب ہماری یہ بس مل گئی, ہم کل پھر آ کر کریں گے دوبارہ طواف زیارت صحیح, تاکہ متفق علیہ ادا ہو. وہ خون والا مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے پھر رات وہیں گزاری. جمارات میں پہنچ گئے. مبیت جو گزارنا تھی, جو امام شافعی کے نزدیک فرض ہے, احناف کے نزدیک تو سنت ہے, وہ فرض نہیں ہے. تو ہم نے وہ حدود مینا پوچھتے تھے کہاں کہاں سے شروع ہو رہا ہے, تو کہا یہ لکھا ہوا ہے, تاکہ اسی میں چلے جائیں, تو دور نہ رہیں. بعض لوگوں نے کو دیکھا کہ مینا کے حدود سے باہر ہے. ہم نے کہا یہ مینا ہے کہ ہاں مینا. تو وہاں آگے بڑھے. تو زیادہ وہ نہیں دیتے ہیں خیال. حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں سے کہ اس کا خیال رکھنا کہ حدود میں ہے کہ نہیں, عرفات کے, مزدلفہ کے, مینا کے. تو وہ دیکھ کر کے تھوڑا آگے بڑھ کے وہیں رات گزارتے. پھر فجر پڑھ کے وہاں مبیت ہو گئی, مبیت کا اطلاق ہو گیا. پھر ہم وہ بس مل گئی تھی, تو پھر ہم حرم آ گئے. وہ جو ہمیں خلجان تھا کہ ہمارا طواف مشکوک ہو گیا, وہ خون کا دھبا, تو ہم نے پھر دوبارہ طواف کیا, اوپر سے کروایا. اب کے پہلا جو اوپر پہنچا دے, کیونکہ نیچے جگہ خالی نہیں تھی. لیکن اس طواف میں اتنا مزہ آیا ہمیں, دوبارہ تو بہت مزہ آیا, اور بہت رقت بھی طاری ہوئی. بہت اللہ تعالیٰ نے توفیق کو بہت اچھا لگا ہے طواف. پھر اس کے بعد صحیح ہوئی, دوبارہ صحیح کی ہم نے, تاکہ متفق علیہ طواف زیارت اس والی نیت سے جو مشکوک ہوا. پھر ہم کو وہاں صفا پر ہی, مروہ پر ختم ہوا ہمارا جو صحیح کا عمل. تو مروہ پر وہ اے سی چل رہی تھی, تو ہم رات میں سو نہیں پائے تھے. وہیں ہم لیٹ گئے. بہت اچھی نیند آ گئی ہم کو. ایک طرف کنارے پر کوئی پولیس والا بھی نہیں آیا. 2-3 گھنٹے تک سارا آرام مل گیا, ساری تھکن دور ہو گئی, اور دل کو سکون بھی مل گیا. اور وہ اب ہم یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ اللہ نے کروایا, وہ جو خون کا دھبا ہوا وہ اللہ نے کروایا, تاکہ ہمیں بار بار طواف کروائے گا اللہ تعالیٰ. اب یہ ہمیں مل گیا کہ یہاں آ جاؤ, رات گزار کے یہاں طواف کرتے رہو, دوسرے لوگ تو کریں گے نہیں. تو اب پھر اسی دن ہم نے ایک اور طواف کر لیا. پھر ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے نیچے موقع مل گیا نفلی, تو اب اس میں بھی بڑا مزہ آتا. میں نے کہا یہ اللہ نے کروایا, کہ یہ ورنہ تو چلے جاتے ڈائریکٹ ہم وہاں مینا میں. یہ اس طواف کو دوبارہ کرنے کی وجہ سے یہ ذہن میں آیا کہ اب یہیں آنا ہے بار بار. دن میں طواف کر لینا ہے, رات میں پھر مینا چلے جانا ہے. تو پھر 11 تاریخ کو پھر ہم مینا چلے گئے. اور ہم نے کہا کہ اپنا کام کر رہے ہیں, کچھ گھر والوں کو بھی بتا دیں. تو ایک مصری عالم وہ وہاں کام کرتا تھا, ہم چادر سب لے گئے تھے اپنے ساتھ, چادر بچھانے لگے. وہ ہمارے پاس آ گئے, دیکھ رہا ہے. میں نے کہا تو صلی, نماز پڑھنے والے تھے عشاء کی. تو کہا صلی تو. پھر کہنے لگا لو سمحت ان اجلسا علی فراشی کا. میں نے کہا تفضل, بیٹھ گیا وہ. تو اسی کا موبائل لے کر کے ہم نے اپنے گھر میسیج کر دیا. ہمارا میسیج وہ فون وہ ڈسچارج ہو گیا تھا. وہ کہہ رہا تھا, وہ کہنے لگا اور کر لو. میں نے کہا نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور کرو, ہمیں کوئی کام نہیں ہے. میں نے کہا ہو گیا ہمارا کام. اپنے گھر میسیج کر چکے تھے کہ ہمارے سارے ارکان ادا ہو گئے. 11 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد تو پھر ہم رات گزار رہے تھے, جب یعنی 12 کی رات میں, تب ہم نے میسیج کیا تھا. وہ تشفی بخش میسیج تھا
کہ ہمارے سارے کام ادا ہو گئے ہیں, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, ہمارے گھر بھی بتا دینا. تو جو لوگ مزاج شناس تھے انہوں نے کہا یہ کافی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کہا یہ پرانا میسیج ہے. حالانکہ وہ صحیح تھا, وہ آخری میسیج تھا کہ ہم نے اپنے گھر کہہ دیا تھا کہ اب ہم 4-5 دن تک, جب دن شروع ہونے والے تھے, کہ ہم فون نہیں کریں گے, یہ ہم بتا دیا تھا. اور وہاں بھی بتا دیا تھا راجستھان بھی کہ اب ہم حج میں مشغول رہیں گے, فون نہیں کریں گے, یہ بھی ہم کہہ چکے تھے. تو ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم تو اطلاع کر چکے ہیں. رہی بات خیمے والے کیا سوچ رہے ہوں گے, یہ آئی بات ذہن میں, تو ہم سوچتے تھے خیمے والے کیا سوچ رہے ہوں گے, وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوں گے کچھ ادھر ادھر, اور وہ کہیں گے مولانا صاحب مشغول ہیں, آ جائیں گے, اور مولانا صاحب آ جائیں گے کیا. اور کوئی کسی کی اتنی فکر کہاں کرے گا کہ کیا کر رہے ہوں گے, مولانا صاحب کیا کر رہے ہوں گے. کہیں گے بیگ بھی وہ چھوڑ جائیں گے میرے خیال میں, اگر لے جانا ہوگا تو میرے جو روم کے ساتھی ہیں وہ لے جائیں گے, اور نہیں تو یہیں چھوڑ جائیں گے. لیکن وہ اتنے ہمارے وہ ہو گئے تھے, فین ہو گئے تھے خیمے والے, وہ جو ہم فجر کے بعد درس دیتے تھے, تو وہ تو گھر والوں سے زیادہ پریشان ہو گئے وہ لوگ, کیونکہ گھر والوں کو تو ہم مطمئن کر چکے تھے. وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا, اور انہوں نے سب میسیج جگہ جگہ ڈال دیے, وہ مولانا صاحب کہاں چلے گئے. اور ان میں جب ہم آئے تو کہنے لگے آپ کہاں چلے گئے تھے, اور رو کر کے مجھ سے لپٹ کے ملنے لگے, رو رہے ہیں بیچارے کہ ہم تو آپ کے لیے رو کے دعا کر رہے تھے, اور ہم نے سب نے اعلان کر دیا تھا. اور کہ مولانا صاحب ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے خود کے ساتھ کیا پیش آ گیا. اس طریقے سے وہ لوگ ہم سے لپٹ کے کچھ لوگ رونے لگے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. پھر 13 کی بھی اکثر ہمارے ساتھی 12 کی رمی کر کے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ. ہم نے کہا سنت کے مطابق ہو تو زیادہ اچھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کو بھی رمی کی تھی, تو ہم نے کہا 12 کو بھی مبید کریں گے, یعنی 12 کے بعد جو رات آئے گی 13 کو, پھر وہاں مینا میں وہیں جمرات کے پاس ہی, ہم خیمے میں نہیں, یہیں سے وہ ہوا ہمارا گمشدگی کا اعلان. جب ہم نہیں پہنچے نا 3 دن تک, تو ہم کو تو مزہ مل گیا, حرم جانا ہے, یہاں آنا ہے, ہم بہت مزے میں تھے, ہم کو زیادہ کسی کی طرف توجہ نہیں تھی. تو بہرحال ہم نے پھر 13 کو بھی یہاں, پھر 13 کو ہم حرم نہیں گئے فجر کے بعد, بلکہ ہم نے کہا کہ صحیح وقت پر ہو جائے, کیونکہ یہ 2 دن کیا ہوا کہ 11-12 کو ہم وہاں سے چلتے تھے ظہر بعد یا عصر کے بعد 3:30 بجے, کہ ہم غروب سے پہلے رمی کر لیں گے تاکہ سنت کے مطابق ادا ہو جائے. زوال کے بعد غروب سے پہلے ہے, غروب کے بعد بھی جائز ہے, لیکن کچھ اگر کوئی عذر نہ ہو تو کراہت آ جاتی ہے. لیکن وہ بسیں اتنی لیٹ ہو جاتی تھی کہ یہ بات ضرور پیش آ گئی کہ غروب کے بعد ہوئی وہ رمی 2 دن. تو ہم نے کہا تیسرے دن کی تو زوال کے بعد کرنا ہے, تیسرے دن بھی زیادہ بہتر زوال کے بعد ہی ہے. تو ہم وہیں پاس کی مسجد میں جا کے سو گئے آرام سے, خوب دیر تک سوتے رہے, اور پھر 11 بجے آ گئے جب زوال ہونے والا تھا. پھر وہیں جمارات پر رہے اور ٹائم دیکھتے رہے, زوال ہو گیا, اچھا 10 منٹ 15 منٹ گزر گئے, کوئی شک نہیں رہا. پھر جا کے رمی کر لی 13 کی, اور پھر طواف وداع کے لیے چلے گئے. یہیں سے پھر حرم جانا تھا, تو طواف, اب بسیں بند ہو چکی تھی, تو اب پھر پیدل جانے کا ارادہ کیا, لیکن ایک ٹیکسی والے نے 20 ریال میں ہمیں پہنچا دیا, تو طواف وداع کر لیا الحمدللہ. طواف وداع میں یہ رہا, طواف وداع میں ہمارا احساس کہ اللہ آپ کے گھر کو وداع نہیں کہہ رہے ہیں, الوداع نہیں کہہ رہے ہیں, آپ کے گھر کی محبت لے کے جا رہے ہیں, دل یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, بس رخصت ہو رہے ہیں, بادل ناخواستہ رخصت ہو رہے ہیں. آپ کا گھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو الوداع کہا جائے, تو یہ تو بس مجبوراً ہم یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. اور الحمدللہ ابھی بھی مطلب دل وہیں ہے. ایسا لگتا ہے جب ہم سوتے ہیں رات میں, تو رات میں وہی خیالات آتے ہیں, وہی منظر آتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے ہم تو یہاں ہیں, لکھنؤ ہیں. تو کچھ ایسا ہوتا ہے, کئی دنوں تک وہی منظر سامنے آئے کہ وہاں کے مناظر, وہاں کے نظارے سامنے آئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہم تو لکھنؤ میں ہیں. تو وہاں کی دل میں ابھی بھی وہاں کی یاد آتی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی موقع عنایت فرمائے. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں رہ گئی ہوں, بہرحال کچھ باتیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئے, جو بھی کام ہوئے اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ حج کو مبرور بنا دے. سارے ہمارے بھائیوں کے سب کے حج کو قبول فرما لے, جتنے بھی بھائیوں نے حج کیا ہے. اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.